آج ہم ایک ایسی آواز کی گہرائیوں میں اتر رہی ہیں جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، ایک ایسی میوزک جو سیدھا روح میں اترتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ آج بات ہو رہی ہے استاد نصرت فتح علی خان کی۔ دنیا انہیں شہنشاہ قوالی کہتی ہے۔ اور ہمارے پاس ان پر ویکیپیڈیا کا ایک مضمون ہے اور ایک مختصر سوانح حیات تھی۔ جی، اور ان ذرائع سے ہم کوشش کریں گے کہ سمجھے کہ نصرت صاحب کون تھے، کیا تھے، قوالی کو دنیا تک کیسے پہنچایا اور ان کی موسیقی کی میراث کیا ہے۔ اور یہ صرف قوالی کے شہنشاہ ہی نہیں تھے، بلکہ رولنگ سٹون نے انہیں دنیا کے 200 عظیم گلوکاروں میں شامل کیا۔ بالکل، اور نیو یارک ٹائمز نے تو انہیں اپنی نسل کا سب سے بڑا قوال قرار دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش 13 اکتوبر 1948 لائل پور یعنی آج کا فیصل آباد، پاکستان، ایک پنجابی مسلم گھرانے میں۔ اور یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا۔ تقریباً 600 سال سے قوالی ان کے خون میں تھی، نسل در نسل۔ 600 سال؟ مگر سنا ہے ان کے والد فتح علی خان صاحب جو خود قوال تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ نصرت صاحب اس میدان میں آئیں۔ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ وہ چاہتے تھے بیٹا ڈاکٹر بنے یا شاید انجینئر۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ قوالوں کا سماجی رتبہ معاشرے میں کم ہے۔ لیکن قسمت، نصرت صاحب کا جھکاؤ تو بچپن سے ہی موسیقی کی طرف تھا، تو والد صاحب آخر مانی گئے۔ جی بالکل۔ اور پہلی بار عوام کے سامنے کب آئے؟ غالباً 15 یا 16 سال کی عمر میں، والد صاحب کے چہلم پر یا شاید ریڈیو پاکستان کے جشن بہارا میں۔ اور پھر 1971 میں جب ان کے چچا مبارک علی خان کا انتقال ہوا تو پارٹی کی ذمہ داری ان پر آ گئی۔ جی، وہیں سے اصل سفر شروع ہوا۔ انہوں نے قوالی میں اپنا ایک منفرد رنگ بھرا۔ وہ سرگم کا استعمال، تال کے ساتھ تجربات، کمال تھا۔ ابتدائی کامیابیاں جیسے نیمے جانا جوگی دے نال یا حق علی علی نے انہیں پاکستان میں تو فوراً مشہور کر دیا۔ ہاں، وہ تو تھا ہی، لیکن اصل عالمی پرواز شروع ہوئی 80 کی دہائی میں، جب وہ برطانیہ کی ایک ایجنسی اورینٹل سٹار ایجنسیز یعنی OSA سے جڑے۔ اچھا، OSA۔ جی، اس ایجنسی نے انہیں برطانیہ اور یورپ میں متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر فیسٹیولز کا سلسلہ شروع ہو گیا، جیسے 1985 میں لنڈن کا وومیڈ فیسٹیول۔ بالکل، وومیڈ تو ورلڈ میوزک کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا۔ پھر پیرس، جاپان میں 1987 میں، نیو یارک میں 1989 میں۔ ان پرفارمنسز نے مغرب میں دھوم مچا دی۔ اور یہیں پیٹر گیبریل کا ذکر بھی ضروری ہے، مشہور مغربی موسیقار۔ جی ہاں، پیٹر گیبریل نے ان کی صلاحیت کو پہچانا۔ فلم تھی دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ، اس کے ساؤنڈ ٹریک پر کام کیا۔ اچھا۔ اور پھر گیبریل کے اپنے لیبل ریئل ورلڈ سے منسلک ہو گئے۔ اس سے عالمی رسائی بہت بڑھ گئی۔ اور دوسرے مغربی فنکاروں کے ساتھ بھی کام کیا، جیسے مائیکل بروک کے ساتھ مست مست البم۔ جی، مست مست 1990، اور پھر نائٹ سانگ 1996۔ یہ فیوژن بہت کامیاب رہا۔ مائیکل بروک کی ایمبینٹ موسیقی اور نصرت صاحب کی قوالی، ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ اور پرل جیم کے ایڈی ویڈر کے ساتھ بھی تو گایا تھا فلم ڈیڈ مین واکنگ کے لیے۔ ہاں بالکل، یہ ان کی ورسٹیلٹی تھی کہ وہ ہر طرح کے میوزک میں اپنی جگہ بنا لیتے تھے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں وزٹنگ آرٹسٹ بھی رہے۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے قوالی کو ایک عالمی زبان دی، ورلڈ میوزک کی بنیاد رکھی۔ بلا شبہ ان کی آواز میں ایک ناقابل یقین رینج تھی، شدت تھی۔ گھنٹوں تک اسی توانائی سے گاتے تھے۔ یہی جادو تھا جو زبان کی سرحدیں توڑ گیا۔ گاتے تو زیادہ تر اردو اور پنجابی میں تھے، لیکن فارسی، برج بھاشا، ہندی میں بھی کلام ملتا ہے۔ جی، اور بالی ووڈ پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ AR رحمان کے ساتھ گروز آف پیس گایا۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہوا۔ کئی فلموں کی موسیقی بھی دی۔ کچھ بھارتی موسیقاروں پر ان کی دھنیں چرانے کا الزام بھی لگا، لیکن خان صاحب کا دل بڑا تھا، وہ اکثر درگزر کر دیتے تھے۔ اعزازات تو بے شمار ملے۔ پاکستان کا صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی 1987 میں۔ جی، اور 1995 میں یونیسکو میوزک پرائز۔ پھر 1997 میں 2 گریمی نامزدگیاں بھی ملی۔ اور گینیس ورلڈ ریکارڈ، سب سے زیادہ قوالی البمز، 125 سے زیادہ۔ بالکل، اور القاب دیکھیے، شہنشاہ قوالی تو ہے ہی۔ جاپان میں گانے والا بدھا، امریکہ میں جنت کی آواز، پیرس میں مشرق کا پاوروٹی۔ واہ!
اور رولنگ سٹون کی 200 عظیم گلوکاروں کی فہرست میں 91 نمبر پر۔ یہ سب ان کی عالمی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن افسوس یہ سفر زیادہ طویل نہ رہا۔ 16 اگست 1997 لندن میں انتقال ہو گیا، صرف 48 سال کی عمر۔ جی، وہ علاج کے لیے وہاں گئے تھے، جگر اور گردوں کے مسائل تھے، لیکن اچانک دل کا دورہ پڑا۔ ایک عہد تمام ہوا، لیکن میراث زندہ ہے۔ ان کے بھتیجے راحت فتح علی خان اور رضوان معظم قوال گروپ، وہ ان کے فن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور ان سے متاثر ہونے والوں کی فہرست تو بہت طویل ہے۔ جیف بکلی نے تو کہا تھا وہ میرے ایلوس ہیں۔ جی، پیٹر گیبریل، ایلن رحمان، ایڈی ویڈر، زین ملک، نہ جانے کتنے نام ہیں۔ اور ان کے گیت آج بھی زندہ ہیں۔ تیرے بن نہیں لگدا جیسے گانے آج بھی نئے انداز میں سامنے آتے ہیں، فلموں میں، ریمکسز میں۔ یہی تو کلاسک کا کمال ہے، ان کی موسیقی، ان کی آواز، وہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہیں، اتنی ہی پر اثر ہے۔ تو نصرت فتح علی خان صرف ایک قوال نہیں تھے، وہ ایک طرح سے ثقافتی سفیر تھے جنہوں نے صوفی موسیقی کی روح کو دنیا تک پہنچایا۔ بالکل، ان کی آواز کی گونج ہمیشہ قائم رہے گی، نسل در نسل لوگ ان سے متاثر ہوتے رہیں گے۔ آخر میں بس یہی سوچ آتی ہے کہ اگر نصرت صاحب آج ہوتے اس ٹیکنالوجی کے دور میں تو وہ موسیقی کو اور کیا نئے رنگ دیتے، کن نئے فنکاروں کے ساتھ مل کر مزید شاہکار تخلیق کرتے۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جائے گی۔